اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتہ نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ آج ہے جس کا آغاز ہوا تھا اللہ اکبر اور قرآن مجید کے موضوع پر، یعنی قرآن کی صداقت سے آغاز ہوا اور اللہ کے فضل سے تورات کے پہلے باب کی کچھ سچائی کی صداقت سے انتہا ہوا۔ ابتدا قرآن کی صداقت اور انتہا تورات کی صداقت۔ تو یہ خوش نصیبی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت پوائنٹ سے نوازا۔ وہ پوائنٹ یہ ہے، پہلے تو میں قرآن کا صداقت کا بتا دوں کہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر کثرت سے موجود ہے۔ مجھے شوق کو دیکھنے کا کہاں موجود ہے پتہ چلا نہیں ہے، تو میں نے اس کتاب کے سچائی کو چیلنج کیا اور ایک موبائلہ آفر کیا۔ اس موبائلہ کو آفر کیا تھا 23 جنوری 1999 اور بہادر آباد کراچی کے میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ مخالف پارٹی موجود نہیں ہوا، آیا نہیں، لیکن میں نے اس میدان کا ایک خوبصورت فوٹو اتارا، 4 کلر کا پرنٹ آؤٹ کیا، اس کا پرنٹنگ کرایا اور اس میں لکھا کہ 23 جنوری کا ایک منظر۔ تو اس میں میرے کو کچھ نہیں پتا تھا، 23 جنوری 1999 بس میں تاریخ تھا، لیکن 27 مارچ یعنی تقریباً 2 مہینہ بعد، فروری میں 2 مہینہ بعد، 2 مہینہ چند روز بعد اخبار ڈاؤن میں نے پڑھا کہ سائنسدان لوگ بہت ہی حیرت انگیز ہوئے کائنات میں ایک ایسا روشنی کو دیکھ کر جو ابھی تک سب سے زیادہ روشن تھا، سب سے زیادہ روشنی اکٹھا نظر آیا اور یہ تقریباً 10 لاکھ گیلیکسیز کے برابر تھا اور یہ اتنا روشن تھا کہ ہمارے کہکشاں میں اگر یہ ایسا ہو جائے تو سورج سے زیادہ روشن چند سیکنڈ کے لیے ہوگا، اور اس کا جو انرجی تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ سورج 500 کروڑ سال میں جتنا انرجی نکالا ہے اس کا 10,000 گنا زیادہ اور 1 منٹ میں تھا۔ تو یہ بہت خوبصورت روشنی کا، اور یہ دیکھا گیا تھا اسی روز 23 جنوری 1999 کو، جو ہمیں تقریباً 2 مہینہ چند روز بعد پتہ چلا کہ ایسا ہوا، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ کون سا روشنی سائنسدان لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا روشنی کبھی نہیں دیکھے، اور سائنسدان لوگ حیرت انگیز اس لیے ہیں کہ اتنا زیادہ روشنی اتنے کم وقت میں کیسے خارج ہوا، اتنا انرجی کیسے خارج ہوا۔ تو اس کے ساتھ پھر اپنا بس خوشی تو ہوا مجھے، لیکن ایسا کچھ خاص بات اس پہ تو نہیں ہوا۔ لیکن چند سالوں کے بعد مجھے ایک اور خوشخبری یہ ملی کہ تورات کا جو پہلا صفحہ ہے، اور یہ بائبل کا جو پہلا 5 کتاب ہے وہ تورات ہے۔ کرسچن کے ہاتھ میں جو بائبل ہوتا ہے اس میں تورات، زبور، انجیل سب ہوتا ہے، بائبل کہلاتا ہے۔ بائبل کسی خاص کتاب کا نام نہیں ہے، مقدس کتاب کو بائبل بولتا ہے۔ قرآن کو بھی ڈکشنری میں لکھا ہے مسلم بائبل۔ تو اس طریقے سے ہر مذہب کے مقدس کتاب کو بائبل ہی کہا جاتا ہے۔ انجیل کو بائبل نہیں بولتے، انجیل کو گوسپل بولتے ہیں۔ اچھا، بہرحال تو تورات کے پہلا صفحہ، پہلا باب، آیت نمبر 3 میں ذکر ہے کہ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے روشنی کی تخلیق کی، اور بھی تخلیق، لیکن روشنی کی تخلیق بھی کی، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دن اور رات کا بھی اس میں آ رہا ہے کہ روشنی والے پیریڈ کو دن بولا اور اندھیرے پیریڈ کو رات بولا۔ تو اس کے بعد پھر چوتھے دن کے تخلیق میں پہلا باب کا 16 نمبر آیا تھا، چوتھے دن کا تخلیق، اس میں سورج بن رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی یہ تنقید کرنے کا تھا پوائنٹ
کہ بھئی جب سورج بعد میں بنا تو یہ پہلے روشنی کہاں سے آ گیا، تارے وارے بھی بعد میں بنے تو یہ روشنی پہلے کیسے آ گیا؟ تو اس کا جب میں نے وہ اخباری رپورٹ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو روشنی تھا یہ 900 کروڑ سال 9 بلین ایئرس سفر کر کے دنیا میں 23 جنوری 1999 کو پہنچا، اور اس کو سائنسدان نے کہا کہ آتش بازی بولتے ہیں نا اردو میں، فائر ورکس ڈسپلے 9 بلین لائٹ ایئرز اوے، یعنی اتنا دور تھا۔ تو اب مزے کا بات یہ ہے کہ یہ روشنی جو تھا یہ 900 کروڑ سال پرانا تھا، اور سورج کا جو زندگی ایسٹیمیٹ کیا سائنسدان لوگ وہ ہے 500 کروڑ سال، 5 بلین ایئرز۔ تو اب اس کے میں نے یہ ہوا کہ وہ روشنی سورج کے پیدا ہونے کے 400 کروڑ سال پہلے موجود تھا۔ تو اس کے میں نے اس روشنی کا تخلیق پہلے دن کے تخلیق میں ذکر ہو گیا، اور سورج کا تخلیق چوتھے دن میں آیا۔ یہ تورات کا اتنا بڑا عظیم خبر ہے کہ قرآن مجید میں بھی 6 دن کا تخلیق کا ذکر ہے، پہلے دن کا روشنی کا تخلیق کا ذکر نہیں ہے، اور تورات میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے بھی ہیں کہ تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، یہ سب ایک کتاب میں اکٹھے موجود ہیں، اور سب میں شاندار باتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تورات میں تحریف ہے اور انجیل وغیرہ میں بھی تحریف ہے، انجیل میں تو بے شمار تحریف ہے، اور قرآن شریف میں کوئی تحریف نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ دور ہے جو قرآن کا تحریک کہلائے گا۔ تورات اور زبور اور انجیل کا، تورات اور انجیل کا تحریف اور قرآن کا تحریک، تو اس تحریک میں آپ بھی اپنے آپ کو شریک کریں۔ اس شرکت سے آپ کو آخرت میں برکت حاصل ہوگا، دنیا میں بھی علم کا لذت آپ کو ملے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔